بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ٹیوشن سینٹر میں تھی جب مجھے شازیہ کی کال آئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہاری ماں گھر سے نکل چکی ہے۔ شازیہ میری پڑوسن تھی اور اسے میں نے ہی اماں پر نظر رکھنے کو کہا تھا تاکہ جب بھی اماں گھر سے باہر نکلے وہ مجھے بتا دے۔ اماں کی ذہنی حالت ان دنوں ٹھیک نہیں تھی اور میرے علاوہ وہ کسی سے قابو میں نہیں آتی تھی۔ ابھی بھی جب شازیہ نے اماں کے گھر سے باہر نکلنے کا بتایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور بغیر کسی کو بھی بتائے باہر آ گئی۔ میں نے شازیہ کو اماں کے پیچھے ہی رہنے کا کہا تھا تاکہ اماں کہیں گم نہ ہو جائے۔ اگرچہ سب رشتہ دار اور محلے والے مجھے کہتے تھے کہ تمہاری ماں کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا، مگر مجھے کسی کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ابھی بھی مجھے بس یہی ٹینشن ستا رہی تھی کہ اماں جانے کہاں نکل گئی تھی۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے دوست کے بتائے ہوئے راستے پر اس سے جا ملی تو اس نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دیکھو وہ جا رہی ہیں تمہاری اماں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کو آواز دے کر بلاتی، میرے دیکھتے ہی دیکھتے اماں ایک کھلے ہوئے دروازے سے ایک گھر کے اندر چلی گئی۔ میں اور دوست اماں کے پیچھے اس گھر کے اندر گئے تاکہ میں اماں کو واپس گھر لے کر جا سکوں، مگر اندر جا کر حیرت کا جھٹکا لگا جب دیکھا کہ اس خالی مکان میں تو کوئی نہیں تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں نے خود میری ماں کو اس گھر میں آتے دیکھا تھا اور اب وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں شاکڈ رہ گئے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے پر بھی جب اماں نہ ملی تو ہم دونوں مایوس ہو کر گھر لوٹ آئے۔ گھر آتے ہی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب دیکھا کہ اماں تو مجھ سے پہلے ہی گھر میں موجود تھی اور بڑے مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ ایک پل کو تو میں گھوم کر رہ گئی۔ اماں میری آنکھوں کے سامنے اس گھر میں گئی تھیں اور اب مجھ سے پہلے یہاں موجود تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے پوچھا اماں تم کہاں گئی تھی؟ اماں مصروف سے انداز میں کہنے لگی میں تو کہیں نہیں گئی تھی، میں تو گھر میں ہی تھی۔ وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ خیر میں چپ ہو گئی کہ وقت خود ہی اس سوال کا جواب دے دے گا۔ اس پل مجھے اماں بالکل ٹھیک دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس سے کوئی ذہنی عارضہ ہے۔ میں نے سوچا کہ کسی ڈاکٹر کو اماں کو دکھاؤں گی تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ واقعی بیمار ہے یا محلے والے صحیح کہہ رہے ہیں کہ میری اماں کوئی ناٹک کر رہی ہے۔ میری پڑوسن شازیہ بھی مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ تمہاری اماں بالکل ٹھیک ہے، مگر میرے سامنے میری ماں کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ مجھے صرف اسی پر یقین آتا تھا جو میں آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ اماں بہکی بہکی باتیں اور بہکی بہکی حرکتیں کرتی تھیں، کبھی مجھے بھولی ہوتی اور کبھی اپنے آپ کو ہی۔ اسے یاد ہی نہ ہوتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ ویسے بھی ماں کے سوا میرا اس دنیا میں کون تھا، اسی لیے میں اپنی ماں کو صحت مند دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں نے بغیر بتائے ایک ڈاکٹر سے اماں کے لیے وقت لے لیا۔ اماں کو میں نے کہا کہ چلو میں تمہیں اپنی سہیلی کے ہاں لے کر چلتی ہوں، تو وہ میرے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ ہم 12 بجے کے قریب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اماں وہاں جا کر ہنگامہ مچانے لگی کہ میں اسے دھوکے سے یہاں کیوں لے کر آئی ہوں۔ اماں مجھے وہیں چھوڑ کر باہر بھاگ گئی۔ میں پریشانی سے وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اماں کا کیا حل کیا جائے۔ وہ اس حال تک بھی تو لوگوں اور میری باتوں کی وجہ سے ہی پہنچی تھی۔ نہ میں اسے سوال جواب کرتی اور اس پر شک کرتی اور نہ اس کی آج یہ حالت ہوتی۔ کچھ عرصہ پہلے اماں بالکل ٹھیک تھیں۔ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی بس اماں کو ہی اپنے آس پاس دیکھا تھا۔ میرا باپ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر ہوتا تھا۔ وہ مہینے 2 مہینے بعد چکر لگاتا اور پھر واپس چلا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی اتنی کمائی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا گھر اچھے سے چل سکے۔ ہماری زندگی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترستے ہوئے گزری۔ پھر رہی سہی کسر ابا کے انتقال نے پوری کر دی۔ ابا کے مرنے کے بعد تو میں اور اماں بالکل ہی بے آسرا ہو گئے۔ ہمارے ایک دوسرے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی جب ابا فوت ہوئے ہیں۔ اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتی تھی اور اسکول جاتی تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں نے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ کام کے لیے گھر سے نکلنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں کام کرنے جاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، مگر یہ تھا کہ ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا۔ پہلے تو میں اکثر محلے کی لڑکیوں کے ساتھ کھیل لیا کرتی تھی اور ان کے گھر بھی چلی جاتی تھی، مگر پھر میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ میری محلے کی لڑکیاں مجھ سے دور دور رہنے لگی ہیں، یہاں تک کہ وہ نہ میرے گھر آتی ہیں اور نہ مجھے اپنے گھر آنے دیتی تھیں۔ ایک دن میں نے ایک لڑکی سے اس سب کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ امی نے منع کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، اسی لیے اس کی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔
تب میں چھوٹی تھی، اسی لیے ان باتوں کو سن کر میں بھڑک گئی اور اس لڑکی کے ساتھ بہت لڑائی کی کہ اس نے میری ماں کے بارے میں اس طرح کی غلط کیوں بولا۔ میری ماں کرتی ہی کیا تھی، گھر سے کمانے کے لیے نکلتی تھی، اس میں کیا غلط تھا؟ مگر پھر آہستہ آہستہ باقی محلے والوں کی بھی زبانیں کھلنے لگیں۔ وہ ماں کو غلط کہنے لگے تو ماں مجھے لے کر اس محلے کو چھوڑ کر کسی اور محلے میں آ کر رہنے لگی۔ یہاں ہمارا کچھ عرصہ تو سکون سے گزرا، مگر پھر وہی باتیں یہاں بھی شروع ہو گئیں، بلکہ یہاں کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ ایک دن میں کالج جا رہی تھی کہ محلے کی ایک عورت نے میرا راستہ روک لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تمہاری ماں حاملہ ہے؟ یہ سن کر مجھے انتہائی غصہ آیا اور میں نے اس عورت کے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی کہ میری ماں پر ایسا گھٹیا الزام لگائے؟ جب میرا باپ ہی نہیں تھا تو میری ماں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے گھر آ کر اماں کو یہ بتایا تو وہ گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ لوگوں سے مت الجھو ورنہ ہمیں یہ جگہ بھی چھوڑ کر جانی پڑے گی۔ لوگ تو یوں ہی کرتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، تم ہی چپ رہنا سیکھ لو۔ اس محلے میں ہم 2 سال ہی رہے تھے کہ اماں نے پھر سے گھر بدل لیا، کیونکہ لوگوں کی باتیں ہم ماں بیٹی کو جینے نہیں دیتی تھیں۔ نئی جگہ آ کر کچھ سکون ملا، لیکن یہاں بھی عجیب معاملہ ہوا۔ محلے کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، میری ماں کو حاملہ کہنے لگیں۔ یہ باتیں جب میرے کان میں پڑیں تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پچھلے محلے میں بھی لوگوں نے یہی کہا تھا اور اس بار بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو آخر بات کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگیں کہ تم لوگوں کی پرواہ مت کرو، لوگ تو ہم سے جلتے ہیں، اسی لیے ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ میں اماں کی اس منطق کو سن کر حیران رہ گئی کہ بھلا ہمارے پاس ایسا کیا ہے جس سے لوگ جلیں اور حسد کریں؟ ہمارے پاس تو نہ پیسہ تھا اور نہ ہی ایسی کوئی خوبی جس سے لوگ جلتے، تو پھر اماں ایسا کیوں کہتی ہے؟ مجھے بھی شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو ضرور وہ چھپا رہی ہے، اگرچہ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ حاملہ ہے، مگر اس بات کا شک ضرور تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ میں نے کئی بار یہ بات پوچھنے کی کوشش کی، مگر اماں بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتی۔ محلے والی عورتیں مجھے روک کر پوچھتی کہ سنا ہے تمہارا کوئی بہن یا بھائی اس دنیا میں آ رہا ہے، تو یہ بتاؤ ان کا باپ کون ہے؟ ایسی باتیں سن کر میرا دماغ خراب ہو جاتا تھا، میں اپنے کام پر دھیان نہیں دے پاتی تھی۔ میں نے کالج کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی تاکہ اپنی پڑھائی کا خرچہ نکال سکوں، اس لیے مجھے گھر پر وقت گزارنے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ سارا دن اماں گھر پر ہوتی تھیں کیونکہ میں نے ابو سے کام سے منع کر دیا تھا۔ محلے کی عورتوں کی فضول باتوں کو سن کر مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، اسی لیے میں نے ایک دن اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے کھل کر بتائے کہ کیا واقعی وہ حاملہ ہے یا نہیں، کیونکہ اگر یہ بات کوئی 1 یا 2 عورت کہتی تو میں کبھی یقین نہ کرتی، مگر اب سارا محلہ یہی باتیں کر رہا تھا اور کچھ مجھے بھی اماں کی حالت دیکھ کر شک ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تو وہ گھبرا گئی اور کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ڈاکٹر کے پاس نہ جانے سے میرے شک کو مزید تقویت ملی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اماں کو کسی بھی صورت ہسپتال لے کر جاؤں گی تاکہ اس روز روز کے جھنجھٹ سے اور الجھن سے میرے دماغ کو آزادی ملے، کیونکہ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دن اماں کو کہا کہ چلو ہم کہیں گھوم پھر کر آتے ہیں۔ اماں جانا تو نہیں چاہ رہی تھیں، مگر میں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ رکشے میں بٹھا لیا۔ وہ بہت بے چین لگ رہی تھی اور بار بار اترنے کو کہہ رہی تھی، مگر میں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھائے رکھا، اور جب رکشہ ہسپتال کے آگے رکا تو اماں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ مجھ پر چلانے لگی کہ میں اسے یہاں کیوں لے کر آئی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے معائنہ نہیں کروانا۔ اماں بس بار بار یہی کہہ رہی تھیں، مگر آج میں اس کی ایک بھی سننے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ہسپتال کے اندر لے گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اماں کی رپورٹس کرواؤں تاکہ سارا معاملہ کلیئر ہو، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ ڈاکٹر نے اماں کو پہچان لیا تھا۔ اماں کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ تو بڑے عرصے بعد آئی ہیں، سب خیر ہے نا؟ یہ سن کر میں چونک گئی کہ وہ ڈاکٹر اماں کو کیسے جانتی ہے، کیا اماں پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور اگر آتی رہی ہیں تو کس سلسلے میں؟ میں نے حیرت سے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ میری اماں کو جانتی ہیں؟ تو کہنے لگی ہاں، تمہاری ماں تو ہر سال میرے پاس آتی رہی ہے۔ ماں کا رنگ یہ سن کر فک ہو گیا
اور مجھے کہنے لگی کہ چلو چلیں، مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ میں اٹھنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اماں نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آئی۔ مجھے ڈاکٹر سے بات بھی نہیں کرنے دی اور نہ ہی یہ جاننے دیا کہ وہ ہر سال یہاں کیوں آتی ہے۔ اگلے دن اماں کی لا علمی میں دوبارہ سے ہسپتال گئی اور اسی ڈاکٹر سے ملی، مگر اب کی بار تو عجیب ہی معاملہ ہوا۔ وہ ڈاکٹر تو سرے سے ہی مکر گئی کہ وہ میری ماں کو جانتی ہے۔ کہنے لگی کل شاید مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میں آپ کی ماں کو نہیں جانتی، میں نے کسی اور عورت کے دھوکے میں اس سے کہہ دیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کی باتیں سن کر یقین نہیں آیا، یقیناً وہ آج جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ مجھے کچھ بھی بتانے پر تیار نہیں تھی، اسی لیے میں مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ مجھے شک ہو رہا تھا ہو نہ ہو یہ سب اماں کی کارستانی ہے، اسی نے ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دیا ہوگا کہ وہ اس بارے میں مجھے کچھ نہ بتائے، اسی لیے اس ڈاکٹر نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں اماں کی وجہ سے پریشان تھی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، کہ ایک اور بڑا مسئلہ سر پر آ گیا کہ اماں کی ذہنی حالت خراب ہونے لگی، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں کو کوئی نفسیاتی مسائل ہو گئے ہیں۔ مگر یہ محلے کے لوگ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، کہتے کہ تمہاری ماں ناٹک کر رہی ہے، اسے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اب ماں کو میں نے خود اس گھر میں جاتے دیکھا تھا، مگر وہ مجھ سے پہلے ہی گھر پہنچ گئی تھی اور ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ گھر سے باہر گئی تھی۔ اس بات کا مطلب تو یہی ہو سکتا تھا کہ واقعی یا تو ماں بالکل ٹھیک ہے یا پھر اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے کیا کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس معاملے کی تہہ تک جانا ہے، اسی لیے اگلے دن میں اسی گلی میں گئی جہاں کل میں نے ماں کو جاتے دیکھا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ماں کس گھر میں گئی ہے اور نہ ہی شازیہ نے انہیں داخل ہوتے دیکھا تھا، اسی لیے میں اندازے کی بنا پر یہاں آ گئی تھی تاکہ سب گھروں میں جا کر دیکھ سکوں کہ یہاں میری اماں کی کوئی جان پہچان والا ہے بھی یا نہیں۔ میں نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا لیا اور سب گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر بہانے سے گھر والوں کو دیکھنے لگی۔ 5ویں گھر کا دروازہ جیسے ہی کھٹکھٹایا تو جس نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں اسے یہاں پر دیکھوں گی۔ دروازہ کھولنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈاکٹر تھی جس کے پاس میں ایک دن اماں کو لے کر گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم کون ہو اور دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے نقاب سے چہرے کو ڈھک رکھا تھا، اگر وہ مجھے پہچان لیتی تو وہ محتاط ہو جاتی۔ میں نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ سارے راستے میں یہ سوچتی ہوئی آئی تھی کہ اماں اس ڈاکٹر کے ہاں پر کیوں گئی ہے، وہ دونوں مل کر کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پہلے اس ڈاکٹر نے اماں کو پہچانا تھا اور اگلے دن انکار کر دیا تھا کہ وہ میری ماں کو نہیں جانتی، تو پھر اماں اس کے گھر پر کیا کرنے گئی تھی؟ کچھ تو تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا۔ کالج سے واپسی پر میں یہی سب سوچتے ہوئے سڑک کراس کر رہی تھی کہ ایک دم ایک گاڑی سے میں ٹکرا گئی۔ گاڑی سے ایک ادھیڑ عمر شخص نکلا اور مجھے دیکھ کر معذرت کرنے لگا، حالانکہ غلطی تو میری ہی تھی۔ اس شخص نے چہرے پر چشمہ پہن رکھا تھا، اپنے حلیے سے وہ کوئی امیر کبیر بزنس مین لگ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ مجھے بس پیر پر موچ آئی تھی، اسی لیے میں نے منع کر دیا، مگر جب میں اٹھنے لگی تو پتہ چلا کہ مجھ سے چلنا ہی محال ہو گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اس کی آفر قبول کر لیتی اور اس کے ساتھ ہسپتال چلی جاتی، تو میں نے یہی کیا۔ وہ شخص مجھے کافی پراسرار سا لگ رہا تھا، مگر خیر وہ اچھا آدمی تھا، اس نے ہسپتال کے تمام بلز ادا کیے اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں کچھ چلنے کے قابل ہوئی تو میں نے گھر واپس جانے کا سوچا۔ ابھی میں ہسپتال کے برآمدے میں ہی پہنچی تھی کہ میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ آدمی جو مجھے یہاں تک لایا تھا وہ وہاں کھڑا میری ماں سے بات کر رہا تھا۔ اماں کے تاثرات سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو اچھے سے جانتی ہے۔ وہ دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے کوئی پرانے دشمن ہو۔ میرے لیے تو یہی حیرانی کی بات تھی کہ اماں یہاں پر کیا کر رہی تھی۔ شازیہ نے مجھے کال کر کے آج بتایا ہی نہیں تھا کہ اماں گھر سے نکل گئی ہے، حالانکہ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ اماں کا دھیان رکھے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا وہی شخص اماں کو انگلی دکھا کر دھمکاتا ہوا چلا گیا۔ میرا دل تو یہی چاہا کہ میں بھاگ کر جاؤں اور اماں سے پوچھوں کہ یہ سب کیا تھا، کون تھا یہ شخص، آپ اس کو کیسے جانتی ہیں اور اسے کیا بات کر رہی تھیں، مگر میں نے وہیں ایک طرف چھپ جانا مناسب سمجھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا اماں یہاں اسی ڈاکٹر سے ملنے آئی ہے یا کسی اور کام کے سلسلے میں۔
देखा तो मेरे शक की तस्दीक हो गई। अम्मा उसी डॉक्टर के केबिन में गई थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो अम्मा उस डॉक्टर से कह रही थी, वो वापस आ गया है, मेरी अभी अभी उससे मुलाकात हुई है, अब मैं क्या करूँगी। वो डॉक्टर अम्मा को तसल्ली देते हुए कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, उसे तुम्हारे घर का एड्रेस तो नहीं पता ना, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं हैरानी से सोचने लगी कि ये किस बारे में बात कर रही हैं। क्या उसी शख्स के बारे में जिसने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ छोड़ा और अम्मा से बातचीत की। उन दोनों की बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो उस शख्स को बहुत अच्छे से जानती हैं। अम्मा तो बुरी तरह से डरी हुई थी। डॉक्टर को कह रही थी, मेरा ख्याल है कि अब मुझ तक बहुत जल्द पहुँच जाएगा, इसलिए मैं उस घर को छोड़ दूँगी और अपनी बेटी को लेकर किसी और जगह चली जाऊँगी। वैसे भी जहनी मरीज़ा का ड्रामा करते करते मैं थक चुकी हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बेटी को सब सच बता दूँ। मैं ये सुनकर चौंक गई और सोचा कि कैसा सच, अम्मा किस सच के बारे में बात कर रही थी। उस डॉक्टर ने अम्मा को मना कर दिया और कहने लगी कि नहीं, अभी ये वक्त नहीं है कि तुम अपनी बेटी को सब कुछ बताओ, अभी थोड़ा वक्त गुजरने दो, सही मौके और मुनासिबत से उसको सब बता देना, और तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करना, कोई तुमसे उसे नहीं छीन सकेगा। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करती रहीं और मैं घर वापस आ गई। मैंने शाजिया को फ़ोन किया ताकि उसे डांट सकूं कि उसने मुझे माँ के बाहर निकलने के बारे में क्यों नहीं बताया। तो वो कहने लगी कि मैं घर पर नहीं हूँ, और ये भी कहा कि तुम्हारी माँ कौन सा बीमार है जो उस पर नज़र रखी जाए, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, बेहतर है कि तुम उस पर खुद नज़र रखो। शाजिया की बातों से मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर सोचा कि वो भी तो ठीक ही कह रही है, अम्मा कौन सा बीमार है, वो तो बस नाटक ही कर रही थी। लेकिन मैं ही बेवकूफ़ थी जो उन पर एतबार कर लिया, और आज जब अपने कानों से सुन लिया था तो अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरे घर वापस आने के 1 घंटे बाद अम्मा आई थी और मुझे आते ही कहने लगी कि सामान समेट लो, हम कल यहाँ से जा रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, मगर क्यों? तो कहने लगी, अगर मगर का मेरे पास कोई जवाब नहीं, मुझे बस इस मोहल्ले में नहीं रहना। मैंने कहा, मगर माँ तुम तो बीमार हो, तो हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? तो वो कहने लगी कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस जाकर अपना सामान समेट लो। अम्मा के बदले रंग ढंग तो कुछ और ही कहानी सुना रहे थे, और मुझे पक्का यकीन था कि वो उसी शख्स की वजह से इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रही हैं। मैं मामले की तह तक जाए बगैर ये घर नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर अम्मा तो जाने पर तुली हुई थी और उसने मेरा सारा सामान खुद ही पैक करना शुरू कर दिया। अगर अम्मा उसी शख्स से डर रही थी तो भी उसे डरने की क्या ज़रूरत थी। जहाँ तक मुझे लगता था कि वो शख्स अच्छा आदमी है, क्योंकि जब मैं उसकी गाड़ी से टकराई थी तो उसकी गलती भी नहीं थी, फिर भी वो मुझे अस्पताल तक लेकर गया और मेरे बिल्स भी उसी ने अदा किए थे। मैं सोचने लगी कि वो माँ का क्या लगता होगा, शायद कोई रिश्तेदार। अगले दिन माँ कहने लगी कि ठीक रात के 12 बजे हम इस घर से निकल जाएंगे। तुमने अपने जाने के बारे में किसी को भी इत्ला नहीं करनी, यहाँ तक कि अपनी दोस्त शाजिया को भी कुछ नहीं बताना। मैंने कहा कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी कि ये सब क्या चल रहा है, मैं इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। तो माँ कहने लगी कि बस आज मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें कुछ अरसे के बाद सब कुछ सच सच बता दूंगी कि ये सब क्या है। तो मुझे भी मजबूरन अम्मा का साथ देना पड़ा और हम आधी रात को वो घर और मोहल्ला छोड़कर किसी और घर में चले आए। मेरा ख्याल था कि उस घर का इंतज़ाम भी उसी डॉक्टर ने किया होगा, वरना इतनी जल्दी और आधी रात को कोई कहाँ किसी को किराए पर घर देता है। मेरा अंदाज़ा ठीक था। मैंने अम्मा को फ़ोन पर उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए सुन लिया था। वो डॉक्टर भी शायद अम्मा की सहेली ही थी जो उसकी इतनी मदद कर रही थी, वरना कौन किसी के इतने काम आता है। हमें उस नए घर में आए 3 दिन ही हुए थे कि अचानक एक दिन दरवाजे पर ज़ोरदार तरीके से दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोलने जाने लगी कि अम्मा ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि मैं खुद देखती हूँ। दरवाज़ा खोलने से पहले अम्मा ने की होल से बाहर देखा कि दरवाजे पर कौन है। दरवाज़ा खोलने के बजाय अम्मा घबरा गई और हवास बाख्ता होकर मेरे पास आकर मुझे कहने लगी कि तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, उसके सामने मत आना। उस वक्त अम्मा अपने होश में नहीं लग रही थी, वो बस मुझे छुपा देना चाहती थी। अम्मा ने जल्दी से मुझे छत पर भेज दिया और कहा कि छत फलांग कर साथ वालों के घर चली जाओ और जब तक मैं तुम्हें आवाज़ ना दूँ घर वापस मत आना।
یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر اماں اس شخص سے اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ میں اماں کی ہدایت کے مطابق چھت پھلانگ کر ساتھ والوں کے گھر آ گئی اور ان کو یہ بہانہ لگایا کہ ہمارے گھر پر زبردستی اماں کے کچھ دور کے رشتہ دار گھس آئے ہیں، اسی لیے میں یہاں پر آ گئی ہوں۔ ہمارے ہمسائے کافی اچھے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا اگر تم کہو تو ہم پولیس کو کال کر کے بلا لیں، ایسے کیسے کوئی تمہارے گھر میں زبردستی گھس سکتا ہے؟ مجھے اس وقت خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ انہوں نے میری خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا اور پولیس کو کال کر کے کہہ دیا کہ ہمارے ہمسایوں کے گھر میں کوئی زبردستی گھس گیا ہے۔ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ وہ لوگ اماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، اماں ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں۔ میں نے چاہا کہ میں دروازے سے اپنے گھر چلی جاؤں واپس، لیکن میرے ہمسایوں نے مجھے جانے سے روک دیا اور کہا کہ پولیس کا انتظار کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے گھر سے اب اماں کی اونچی آواز میں بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ 10 منٹ بعد ہی پولیس آ گئی۔ میں بھی پولیس کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہی شخص اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ ہمارے گھر پر ہنگامہ کر رہا تھا، جس کی گاڑی کے ساتھ میں اس دن ٹکرائی تھی۔ پولیس نے اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو جو حقیقت سامنے آئی اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص میری ماں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ میری بیوی تھی۔ برسوں پہلے جب یہ مجھ سے طلاق لے کر گئی تو میری بیٹی کو بھی ساتھ ہی لے گئی تھی۔ میں تو بس اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا، جسے یہ مجھ سے اتنے سالوں سے چھپا رہی تھی۔ پولیس تو یہ کہہ کر چلی گئی کہ یہ آپ لوگوں کے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، مگر یہ سن کر میرا جو حال ہوا تھا وہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اماں کی طرف صدمے سے دیکھا تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگیں، مجھے کہنے لگیں کہ تم مجھ سے ناراض مت ہو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ تم اسی شخص کی بیٹی ہو، اور جسے تم ساری عمر اپنا سگا باپ سمجھتی رہی وہ تمہارا سوتیلا باپ تھا، کیونکہ میں نے اس سے طلاق دینے کے بعد اسی سے شادی کی تھی۔ میں نے اس سے پسند کی شادی کی تھی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس نے ایک خاص مقصد سے مجھ سے شادی کی ہے۔ یہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کی تاکہ میں اس کی اولاد پیدا کر سکوں جو اس کی دولت کی وارث بنے، اور یہ اسے مجھ سے چھین کر اپنی پہلی بیوی کو دے دے۔ اس کے بعد یہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ جب مجھے اس کے ارادوں کی خبر ہوئی تب میں ہسپتال سے ہی تمہیں لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ اس کے بعد میں نے دوسری شادی کر لی تاکہ تمہیں باپ کی کمی محسوس نہ ہو، لیکن افسوس کہ وہ بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ اس نے تیسری شادی کر لی، مگر پھر اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور مجھے اس دن ہسپتال میں دیکھ کر اسے یاد آ گیا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ میں اسی لیے تمہیں یہاں لے آئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ تمہیں مجھ سے چھین لے۔ وہ شخص جو میرا باپ تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارا باپ ہوں بیٹا، تم میرے ساتھ چلو، میرے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں، اپنی ماں کو چھوڑو اور اپنے باپ کے ساتھ چلی آؤ۔ مگر میں نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گی اور میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ مجھے دولت نہیں، ماں چاہیے تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہسپتال کیوں جاتی رہی ہو اور محلے والی عورتیں تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتی تھیں؟ اماں سر جھکا کر کہنے لگی، میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتی، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے تاکہ تم اپنی ماں کے خلاف کسی قسم کا شک دل میں مت رکھو۔ مجھے کئی سال سے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہے، اسی لیے میرے ہسپتال کے چکر لگتے رہتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ اکثر میں اس کے گھر بھی اس سے ملنے چلی جاتی تھی۔ میں نے ذہنی مریضہ ہونے کا ناٹک بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ تم مجھ سے سوال جواب مت کرو۔ میں تمہیں اپنی بیماری کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے یہ سب چھپایا، اور محلے کی عورتیں میرے بڑھے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتی اور غلط باتیں کرتی تھیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے یہ سب کچھ سن کر اماں سے معافی مانگی کیونکہ غلط فہمی کا شکار تو میں بھی ہو گئی تھی۔ بعض اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں بغیر تحقیق اور بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں بھی غلط نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ٹھیک ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔